یہ تو چند وہ چیزیں تھیں جس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. کچھ بہت ساری چیزیں ایسی بتائی ہیں, کچھ نہیں بلکہ وہ بہت ساری, جن سے نفرتیں پھیلتی تھیں تو ان سے روک لیا ہمیں کہ چلو بھائی محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم وہ کام تو نہ کرو جس سے آپس میں نفرت پھیلے, وہ کام تو نہ کیا جائے نا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی آپ محبت کو فروغ نہیں دے سکتے لیکن نفرت کو تو, بھائی سلام نہیں کر سکتے, گالی دیتے ہوئے تو نہ گزرو. اب آپ کو سلام کے لیے تو آپ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ایسے کیوں سلام کروں, تو بھائی چپکے سے گزر جاؤ, نہ اس سے محبت پیدا ہوگی نہ نفرت. لیکن آپ گزرتے ہوئے گالی دیتے ہوئے جا رہے ہیں بھائی, بڑبڑاتے ہوئے جا رہے ہیں, وہ یہ سمجھ رہا ہے مجھے کچھ کہہ رہا ہے یہ, ٹھیک ہے نا, بڑبڑاتے ہوئے گزر گئے, الو بولا الو کا اور نکل گئے آگے. اب وہ سمجھ رہا ہے شاید جملہ ادھورا رہ گیا ان کا, تو مجھے کہہ رہے تھے وہ, اس سے کیا ہوگا, بدگمانی پھیلے گی, نفرت پھیلے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام سے بھی منع کیا جس سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے, اور قرآن میں تو اس کو بہت وضاحت سے اللہ نے بیان کیا ہے. لیکن افسوس ہمیں اس پر ہے کہ جن چیزوں کو قرآن نے اتنی ڈیٹیل میں بیان کر دیا ہم اس پر بھی عمل نہیں کرتے. مثلا سورہ حجرات میں تو پوری سورہ حجرات ہے ہی اسی پر, سارے وہ احکام بیان کیے گئے ہیں جن سے آپس میں نفرت پھیلتی ہے. پہلا حکم اللہ نے دیا, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا مت کرو. آپ کو پتہ ہے میں نے کئی دفعہ یہ بیان کیا ہے کہ قرآن جزیات کے ضمن میں اصول بیان کرتا ہے. یعنی ایک جزیہ کہ نبی کی آواز سے اونچی آواز نہ کرو, تو مراد کیا ہے, کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دین سکھا رہے ہیں نا, ان کا مقام ان کا رتبہ بڑا ہے, تو جس کا بھی رتبہ معاشرے میں بڑا ہو, جو بھی دین سکھا رہا ہو, علم کی طرف منسوب ہو, اس کے مقابلے میں اپنی آواز اونچی مت کرو. آواز اونچی کا مطلب کیا ہے, بدتمیزی مت کرو اس کے ساتھ. اب جو علماء کے خلاف غلیظ غلیظ کمنٹس اور گالیاں لکھ رہے ہوتے ہیں, وہ اس آیت کی دھریاں اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے؟ اس سے تو نفرت پھیلے گی نا معاشرے میں. تو اس آیت سے تمام علماء نے استدلال کیا ہے کہ اس میں علماء کا ادب, بولو بھائی, داخل ہے, کہ علماء کا ادب بھی آپ کو کرنا پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, اب آپ کے بعد آپ کے وارث کون ہیں؟ تو علماء ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ نبی کے ساتھ نبی کی بے اکرامی کی سزا کچھ اور ہے, علماء کی بے اکرامی کی سزا کچھ اور ہے, وہ بہت زیادہ سنگین نوعیت کی ہے, لیکن یہ بھی کم نوعیت کا جرم نہیں ہے.